This program is brought to you by Shapush Textile Private Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को आदाब, इस्लाम मोहब्बत व इस्लाम अक़ीदत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपका मेज़बान जी डॉक्टर इकरामुल्लाह मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज ही जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है इस्लाह मुआशरा और हमारा किरदार। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरा मुआशरा जो हमारा जो है वो इखलाकी इन्हितात का शिकार होता जा रहा है। बहुत अच्छे लोग भी जिन्होंने हमेशा मुआशरे की इस्लाह की बात की है, मगर अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो पूरा मुआशरा कहीं ना कहीं बेराह रवी का शिकार है। हालांकि ये जो उम्मत है और इस उम्मत की खुसूसियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुन बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि जो वो उम्मत है जिसने हमेशा नफ़े की बात की है, जिसने हमेशा खैर की बात की है, जिसने हमेशा भलाई की बात की और नेकी का हुक्म दिया है, तअमुरुन बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, और बुरे कामों से रोका है। इसी से मुंसलिक, इसी से जुड़ी एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ की मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान, आपने फरमाया कि जो शख्स नेकी का हुक्म नहीं करता और बुरे कामों से रोकता नहीं है, अनकरीब यह है कि अल्लाह ताला के अज़ाब में उसे पकड़ा जाए और ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं होती। नाज़रीन किराम, इबादत तो हम बहुत करते हैं, करनी चाहिए। नमाज़ पढ़ते हैं, पढ़नी चाहिए। रोज़ा रखते हैं, रखना चाहिए। हज करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सारी इबादत करते हैं, बिल्कुल हमें करनी चाहिए। मगर ये वो जो इबादत है इनका ताल्लुक़ हमारी ज़ात के साथ है। मगर कहीं सितम ज़रीफ़ी है कि हम मुआशरे की इस्लाह की बात नहीं करते। हम ये समझते हैं कि शायद हमारी ज़िम्मेदारी ही नहीं है मुआशरे की इस्लाह करना। हालांकि हमें अल्लाह का कुरान, जो मैंने आयत मुबारक आपके सामने मैंने पढ़ी है और जिस हदीस का मैंने ज़िक्र और हवाला दिया, इन दो बातों की तनाजुर में अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला के कुरान की ये आयत मुबारक और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़ीशान एक जामिया तसव्वुर पेश कर रहे हैं इस्लाह मुआशरे का। मगर हमारा जो किरदार है इस हवाले से क्या, यही आज हमारा टॉपिक है और इस पर हम बात करेंगे कि जब हम इस्लाह मुआशरा की जब हम बात करते हैं, जब हम मुआशरे की इस्लाह की बात करते हैं और अल्लाह ताला के कुरान और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में अगर हम इस मुआशरे को इस्तवार करते हैं तो ये एक पूरा मुआशरा जन्नत नज़ीर की एक खूबसूरत मिसाल पेश करता है। ये हमारा आज का टॉपिक है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मारूफ स्कॉलर, मारूफ आलिम जनाब मुफ्ती तारिक हुसैन रिजवी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आपकी तशरीफ़ावरी का शुक्रिया। मुफ्ती साहब, हमारा टॉपिक आज का सबसे पहले तो थोड़ा सा कुरान हदीस की रोशनी में बताइएगा कि मुआशरे की इस्लाह जो है वो किस कदर हमारी ज़िम्मेदारी है, इसके बारे में अल्लाह का कुरान क्या कहता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान क्या कहते हैं, और फिर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज हमारा किरदार है क्या, हम कहाँ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका और कैपिटल टीम की पूरी टीम का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने रमज़ान अल मुबारक की इन पाकीज़ा बाबरकत और पुरनूर सातों में इस प्रोग्राम के लिए मौका इनायत फरमाया। जी बिस्मिल्लाह। और उम्मत मुसलमान तक पैगाम पहुँचाने के लिए आपने मदद की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ा ही खूबसूरत हर प्रोग्राम की तरह आज आपका ये मौजू है इस्लाह मुआशरा। तो सबसे पहले मैं इस्लाह मुआशरा के हवाले से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह के आपने कुरान करीम की आय मुबारक को मौजू सुखन बना के गुफ्तगू की है कि हमारी बेहतरी का सबब, खैर उम्मत होने का सबब ये है कि फरमाया तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो। हमें ये सोचना चाहिए कि जिस वजह से अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें उम्मत खैर कहा, बेहतर उम्मत कहा, हम अपनी उस ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं या नहीं। यकीनन मुझ समेत हर बंदा जब अपने गिरबान में झांकेगा तो उसे ये एहसास ज़रूर दामनगीर होगा कि उसने अपनी इस ज़िम्मेदारी को नहीं निभाया। और इसकी हर बंदा दूसरों की इस्लाह की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने गिरबान में हम झांकने की कोशिश नहीं करते। एक खूबसूरत मिसाल मैं समझाना चाहता हूँ कि एक आदमी था, अपने कमरे में बैठा था, स्टडी कर रहा था, मुताला कर रहा था, तो पास ही उसके कमरे में एक बच्चा बैठा हुआ था छोटा, वो बार बार शरारतें करके तो उसे डिस्टर्ब कर रहा था। तो बाप ने बारहा मरतबा अपने उस बेटे को लख्त जिगर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो न समझा। बच्चा था, बाज ना आया। तो उसने
ایسا کیا کہ اپنے بیٹے کو اس پار تھی کسی ملک کا نقشہ پڑا ہوا تھا، اس نے وہ نقشہ نہ پھاڑ دیا. اچھا. وہ نقشہ پھاڑنے کے بعد پھر اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا یہ دوسرے کمرے میں چلے جاؤ اور یہ نقشہ درست کر کے لے آؤ. واہ. اس نے سمجھا کہ گھنٹوں لگیں گے، یہ نقشہ درست کر کے لائے گا، اتنی دیر میں اپنا مطالعہ کمپلیٹ کر لوں گا. کمپلیٹ کر لوں گا. صحیح. تو وہ گھنٹوں کا جو کام تھا وہ بچہ منٹوں میں کر کے آ گیا. صحیح. باپ ان کی آپ کی بات کرنے کے مقصد جو میں سمجھاؤں اپنی کم عقلی اور اپنی کم علمی کی بدولت کہ وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں ہمیں کچھ اپنے رویوں میں بھی کوئی تبدیلی لانا ہوگی اور ہمیں ایسا میکنزم بنانا ہوگا جس میں کہیں ہماری اصلاح بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ ہمارے بچوں کی اصلاح بھی ہو اور ان کے جو بھی ہماری سوسائٹی ہوتی ہے، جو بھی ہمارا ماحول ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں رہنے والے لوگوں کی بھی اصلاح ہو. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اس بات کا رخ تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہمیں کہہ رہا ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہمیں کہہ رہا ہے، مگر ہم ان باتوں کے برعکس آج کہاں کھڑے؟ جی ہمارا کردار قرآن اور احادیث اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور شریعت سے بالکل مخالف سمت پہ ہم کھڑے ہیں. ہر بندہ یہ تو کہتا ہے کہ ایک مچھلی، یہ محاورہ آپ نے سنا ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، لیکن ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے کبھی نہیں سوچا ہم خود کتنے گندے ہیں. ہاں ہم کتنے گندے ہیں کہ میری وجہ سے معاشرے کے اندر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. صحیح. میری خلوت، میری جلوت، میرے معاملات، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا قول و فعل، بڑی اہم بات. بڑی کیونکہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے اور ہر فرد اگر اپنے آپ کو سنوار لے تو یہ معاشرہ ایک خوبصورت جنت نظیر بن جائے گا. بڑا خوبصورت بات آپ نے کی. یعنی کہ آپ نے یہ جو بات کی نا کہ ایک شخص جو ہے اگر خود اپنی اصلاح کرتا ہے، اصلاح معاشرہ سے مراد یہ ہوا کہ ایک شخص اپنی اصلاح کرے، فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد معاشرہ ترتیب دیتے ہیں اور پھر معاشرہ جو ہے وہ ایک تہذیب اور ایک مہذب قوم بنتا ہے. وہی مہذب قوم جو ہے وہ ایک روشن ملک اور سلطنت کی بنیاد بنتی. بڑی اچھی آپ نے بات کی. مثلا یہ کہ ہمیں اصلاح معاشرہ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے جو اپنے ہمارے دوست ہیں، ہمارے فیملی ممبرز ہیں، ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے. لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خود کو غلط سمجھتے نہیں تو ہم اصلاح کیسے کریں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وی آر پرفیکٹ، آئی ایم پرفیکٹ، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے، میرا جس سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ تعلق ہے وہ ٹھیک ہے. مثلا کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، باقی لوگ سب غلط ہیں. یہاں پر جب سوچ یہ آ جائے گی کہ میں ٹھیک ہوں، باقی لوگ غلط ہیں، اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح ہمیں جب ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں شریعت پہ پرکھنا ہوگا، دین اور شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو لانا ہوگا. کسوٹی اس وقت قرآن و حدیث ہے. واہ سبحان اللہ. تو دین اور شریعت کے سانچے میں اگر ہم ٹھیک ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر دین اور شریعت کے سانچے میں اور حضور کے دین کے مطابق ہم ٹھیک نہیں ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس کسوٹی موجود ہے، ایک پیمانہ موجود ہے اپنے آپ کو پرکھنے. لیکن اس میں ایک اور بات ہے، ہر جو شخص ہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو شریعت کے مطابق ہوں، دوسرا مکتبہ فکر شریعت کے مطابق نہیں ہے. ایڈنٹیفائی کون کرے گا کہ بھی آپ شریعت کے مطابق ہو، آپ نہیں ہو؟ دیکھیں اس کے بارے میں قرآن پاک موجود ہے، 1500 سال ہماری یہ رہنمائی کر رہا ہے. سبحان اللہ. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں. تو جب قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے تو ہمارے سامنے ہدایت کے یہ دو راستے موجود ہیں، ہم ان سے رہنمائی لیں تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. ان کی بڑی خوبصورت بات آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ایک کسوٹی ہے. صحابہ کرام کی زندگی، اولیاء کرام، اہل بیت اطہار کا کردار ہمارے لیے ایک کسوٹی ہے اور ہمارے لیے ایک مثالی کردار ہے، ایک عملی نمونہ ہے. اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو ہم ٹھیک ہیں. اگر ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے تو ہمارا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کوئی بے شک خود کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہوں یا اپنے ماننے والوں کو بہت بڑا سمجھتے ہوں، لیکن اگر ہمارے ماننے والے، ہمارے بڑے جن کی ہم عزت کرتے ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جن کو ہم بڑا مانتے ہیں، جن کو ہم بڑا کہتے ہیں، اگر ان کا کردار بھی قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مثلا تو پھر بات یوں ہوئی کہ جب ہم اپنا سب کچھ ہی اللہ کے قرآن کے تابع کر دیں گے، اپنا سب کچھ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی تعلیمات کے تابع کر دیں گے تو پھر مخل اصلاح معاشرے کی بہترین مثال ہے. جی بالکل. پھر اصلاح معاشرہ تبھی ممکن ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا کر لیں وہ لے لو، اور جس سے آپ نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. سب سے بہترین قرآن پاک موجود ہے، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے، تو ان سے ہمیں رہنمائی لے کے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں. اچھا، علماء کا کردار اصلاح معاشرہ میں کتنا اہم ہے؟
उलमाए अल सुन्नत का या उलमाए इस्लाम का किरदार माशरे के अंदर इस लिहाज से आम है क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मुसल्ले रसूल की है और मिंबर रसूल की है। तो इस आम जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जब हम अपनी उस मिंबर की आवाज़ को, मुसल्ले की आवाज़ को मौसर बनाएंगे, तो जब इस आवाज़ को हम मौसर बनाएंगे तो यकीनन इस आवाज़ की वजह से हर माशरे का हर फर्द जिस तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी वो अपने आप को शरीयत के सांचे में लाएगा और अपना इस्लाह करने मुफ्ती साहब, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक बात करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। यानी कि ज़िक्र अहले बैत होता है, बिल्कुल होना चाहिए, इस्लाम के ऐन मुताबिक है। मगर मैंने आज तक कहीं ये नहीं पढ़ा कि जी कोई ऐसी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें मुआशरती इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आज तक आपने भी ऐसा कोई इश्तिहार नहीं पढ़ा होगा या ऐसी चीज़ें। गो कि जब हम सहाबा कराम की ज़िंदगी की बात करते हैं, अहले बैत की बात करते हैं, तो उसी के अंदर ही सारी इस्लाम मौजूद है, सब चीज़ उसके अंदर मौजूद है। लेकिन इन छोटी चीज़ों को हम टॉपिक क्यों नहीं बनाते, इन छोटी चीज़ों का उन्वान क्यों नहीं बनाते? वजह ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें बाकायदा इस उन्वानात से जलसे, इज्तिमाआत और महफिल करनी चाहिए। जब ये उन्वान और ये टाइटल दे के हम उन्वानात करेंगे तो यकीनन माशरे के अंदर मज़ीद एक निखार पैदा होगा। अब माशरे की इस्लाह बात वही है, जब हम ज़िक्र अहले बैत करेंगे, ज़िक्र सहाबा कराम करेंगे, तो बात फिर वही आ जानी है, मुआशरे की इस्लाह की आ जानी किसी न किसी एतबार से। और अगर हम इस्लाह मुआशरक पर हम बात करेंगे तो मिसालें फिर भी हमें अहले बैत की देनी पड़ेंगी और सहाबा कराम की देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क यह है कि जब हम टॉपिक वो रखेंगे तो फिर हम थोड़ा सा कहीं फजीलत की तरफ और उन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए हमें। लेकिन फिर ये जो छोटी चीज़ें हैं, शायद मैं समझता हूँ ये कहीं नज़रअंदाज नहीं हो जाती। सही बात है आपकी कि इन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, अदम तवज्जो की बुनियाद पर हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं। अब देखें आले बैत अतहार की बात की है, जब हम किसी को नमाज की अहमियत बताना चाहते हैं, बेनमाजी को नमाज की तरफ लाना चाहते हैं, उसकी इस्लाह करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन किरदार हमारे सामने हुसैन इब्न अली का मौजूद है। किन मुश्किल हालात में आपने सजदे की हालत में सर कटा के हुजूर की उम्मत को सजदे की अहमियत बताई है। तो सहाबा किराम ने जब इस्लाम की दिफा की बात आएगी, लोगों को उस तरफ लाना चाहेंगे तो सहाबा किराम का किरदार मौजूद है। तो ये दो वो बेहतरीन हस्तियाँ, बेहतरीन नमूने हमारे पास कि उनकी ज़िंदगी से हम इस्तेफादा कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने की, इससे तो बड़ा कोई इनाम हो ही नहीं सकता। सही बात कि जब उन्हें जो है अच्छा कल क़यामत के दिन, अच्छा मैं एक जगह पढ़ रहा था, आप ही की बात से जुड़ी एक बात कि कल क़यामत के दिन जो है मसलन कि हम लोग जब दुआ करते हैं ना तो हम उसमें और बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं मगर हम हिदायत के तलबगार नहीं होते। तो मैं पढ़ रहा था कि खैर क़यामत के दिन जब किसी गुनाहगार को जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा तो वो कहेगा कि मौला जो है वो हिदायत के ख़जाने तो आपके पास थे, अगर आप मुझे हिदायत देते, आपकी मर्ज़ी के बगैर तो पता भी नहीं हिलता, मौला अगर आप मुझे हिदायत देते तो आज मैं भी जन्नत में जाता। तो जवाब ये मिलेगा कि आपने मुझसे हिदायत मांगी थी जो मैंने हिदायत नहीं दी। हमें अल्लाह ताला से हिदायत कैसे मांगनी चाहिए, हमारा अंदाज़ क्या होना चाहिए हिदायत मांगने का? देखिए कुरान करीम ने उसके बारे में हमारी रहनुमाई की, जो 5 वक्त हम रब की बारगाह में सरबा सजूद होते हैं और सूरह फातिहा शरीफ की हम तिलावत करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, सीधे रास्ते पर चला। तो अब वो सीधा रास्ता कौन सा है? कुरान करीम ने 4 तबकात का जिक्र किया कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, कि अंबिया किराम, शुहदा और सालिहीन, इन लोगों का रास्ता हिदायत वाला रास्ता है। तो रब की बारगाह से इन लोगों का रास्ता मांगना चाहिए। जब इनके रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह हमें हिदायत हमारा मुकद्दर फरमाए। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद है जनाब मुफ्ती तारिक हुसैन रिजवी साहब। मुफ्ती साहब बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवरी का, खूबसूरत गुफ्तगू आपने की। इस्लाह मुआशरा हमारा किरदार, आज हमारा यही टॉपिक शुरू में मैंने बात की थी कि जो वो उम्मत है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, जिसका काम क्या है? नफ़ा, जिसका काम है। और ये इस उम्मत की खूबसूरती अल्लाह ताला ने बयान की, इसकी स्पेशलिटी बयान की है कि इसने हमेशा नफ़े की बात की है, बेहतरी और भलाई की बात की है और नेकी का दर्स दिया है, हमेशा नेकी की बात का दर्स दिया है और बुरे कामों से रोका है। इस उम्मत की खूबसूरती है और अल्लाह ताला का कुरान और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि वो शख्स जो नेकी का काम करने का हुक्म नहीं देता, बुरे काम से रोकता नहीं है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती और अनकरीब है कि अल्लाह ताला उसको अपनी गिरफ्त में ले लें, अल्लाह ताला के अज़ाब में वो शख्स जो है वो मुब्तला हो जाए। और मगर आज हमारा किरदार क्या है, आज हम कहाँ खड़े हैं? बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरा माशरा जो है वो बेराह रवी का शिकार है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं हमारे साथ। This program is brought to you by Shapush Textile Private Limited. वेलकम बैक। हमारा टॉपिक जिस पर आज हम गुफ्तगू करें वो है इस्लाह मुआशरा और हमारा किरदार। हमारा किरदार क्या है?
ہمارا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہاں البتہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارا کردار بڑا ہی اہم ہے. ایک بزنس مین کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ایک جو کوئی بندہ جو کاروبار کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو بزنس مین ہوتا ہے, جو بھی کوئی کاروباری ہوتا ہے, اس کا بڑا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بزنس مین کا کیا کردار ہے اور کیسے ہو سکتی ہے جی معاشرے کی اصلاح؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ معروف بزنس مین ہیں, معروف کاروباری شخصیت ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل ایسوسیشن آٹو موبائل امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے, اور آپ پیٹرن ان چیف ہیں کار ڈیلر فیڈریشن لاہور کے, جناب میاں شعیب احمد صاحب. میاں صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے وقت نکالا. میاں صاحب جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی اصلاح کی, آپ کو کہ معروف بزنس مین, آپ کے الحمدللہ بہت سارے کاروبار ہیں, بہت ساری فیڈریشنز ہیں جن کے ساتھ آپ منسلک ہیں. ایک کاروباری آدمی جو ہے, ایک بزنس مین جو ہے, وہ معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار کیا ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو بزنس مین ہے وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, اور اسپیشلی اس سوسائٹی میں جہاں بلکہ اس معاشرے کا اہم حصہ ہے. جی کہہ سکتے ہیں آپ. تو ہماری ایک جو بیسکلی جو پرابلم چلی آ رہی ہے جی, وہ بہت سالوں سے, وہ یہ ہے کہ ہم چاہے بزنس مین ہیں, چاہے وہ ایک کوئی بھی کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے, منافقت اور جھوٹ اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہیں کہ جو ایک بلکہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اسٹیٹس کو اور پلس اپنا جو شو آف ہے, یہ کچھ ایسے ہماری ایلیمنٹس سوسائٹی میں آ گئے ہیں جس نے کہ ہم آلموسٹ ڈیمیج اور اس کو تباہ ہم چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں سے دور نہیں ہو سکتے. ہم چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں پھر اسٹیٹس کو خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ پھر کہیں دیکھا دیکھی آ جاتی ہے نا کہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کیا, پھر ہم اس کے پھر ہم نے کیا کیا, پھر یہ ہے کہ جی دیکھیں وہ ہم سے آگے بڑھ رہا ہے, وہ بڑی گاڑی لے رہا ہے, بڑا گھر, مگر کہیں نہ کہیں مسئلہ یہ نا کہ وہ دکھلاوا. ہماری تو ایون جو تہوار ہیں وہ بھی جو ہے نا ایک اسٹیٹس ازم بن گئے ہیں جی. اس میں جی یہ دیکھتے ہیں جی وہ جب وہ آپ کا قربانی کا جانور ہوتا ہے تو کس نے بڑے جانور لیے ہیں, کس نے کتنے جانور اکٹھے کیے ہیں جی. وہ ایک جو جذبہ ہے جو ہمارے جو نبی نے جو اور جو اپنا اس کی جو اسپرٹ تھی وہ ٹوٹلی اس کو ختم کر کے رکھ دی ہے. اور ہمیں بھی دیکھیں جی میرے پاس بہت سے, میرا چونکہ ایسوسیشن گاڑیوں کے ساتھ بھی تعلق ہے, اور گاڑیوں کی ہم لوگ ہمارے پاس ہر طرح کے جی وہ بزنس مین بھی, پولیٹیشینز بھی اور انڈسٹریز بھی جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کے, کیونکہ گاڑیوں کا جی ہم لوگ بڑے شوقین لوگ ہیں. ہم جتنے پیسے ہم دنیا میں خرچتے ہیں, دنیا میں کہیں بھی مثال موجود نہیں ہے کہ جو جتنی پرسنٹ ڈیوٹیز ہم دیتے ہیں, 400% ڈیوٹیز دیتے ہیں گاڑیوں کی. مطلب دنیا میں مہنگی سے مہنگی گاڑی جو ہے جی وہ اپنا جو جس طرح کی گاڑیاں منگواتے ہیں, یا لینڈ گروزر, پراڈو اور باقی جو وہ اتنی مثال نہیں ہے. تو وہ سب ایک اسٹیٹس سمبل سا ایک ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ میرے وہ چونکہ بزنس کا حصہ ہے, لیکن نہیں, ایز اے ہیومن بینگ جی, پہلے آپ ایک ہیومن بینگ ہے, آپ ایک معاشرے کے جو ہے نا پاکستانی ہیں, پھر آپ کا ایک ہمارا ایک مذہب ہے جس نے ہمارے اسلام نے ہمیں ایک جو مساوات اور جو بتایا ہے کہ ہم نے کیسے ایک دوسرے شو آف نہیں کرنا. آپ نے دیکھیں یہ جو ٹک ٹاکس اور یہ ان میں ایسے لوگ اپنی وہ گاڑیوں کی وہ نمائش کر رہے ہوتے ہیں جن کو شرم آتی ہے کہ یار یہ کیا گھٹیا سی حرکتیں کرتے ہیں. آپ نے اپنے شوق کے لیے گاڑی لی ہے. دیکھیں آپ نے پرانے زمانے میں جی وہ اس وقت ایک اب لوگ جو ہے نا وہ گھوڑے کی سواری اور وہ ہاتھی کی سواری کو ایک وہ کہتے تھے ہم یہ وہ, اب وہ جیپوں نے اور یہ جہازوں نے اور یہ لے لی ہے. اور بڑے سے بڑا جو بزنس مین ہے وہ اپنا اس چیز کو بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ یار وہ دکھانے کے لیے کہ یار میرے پاس کتنا بڑا میرا گھر ہے, کتنی بڑی میری جو ہے پاس میرے پاس گاڑی کیسی ہے. وہی بات ہے کہ دکھلاوے والی بات ہے. میاں صاحب ہماری گفتگو کے نا دو پہلو ہیں. ایک ہمارا پہلو اصلاح معاشرہ ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے, اور دوسرا ہمارا جو گفتگو کا پہلو ہے وہ آپ کی فیلڈ ہے, اس سے ریلیونٹ بھی کچھ ویسے میں. تو اصلاح معاشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بزنس مین جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ بڑا اس کا اہم کردار ہوتا ہے, کیونکہ اس کی بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. آپ کو لگتا نہیں کہ بزنس مین بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم لوگ کاروباری جتنی بھی ہیں جھوٹ بول کر مال فروخت کرتے ہیں. اور آپ نے کار ڈیلر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ, بس نہیں کہ گاڑیوں کے نقص ہم نہیں بیان کرتے, بتاتے نہیں ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ اپنے مال کا جو نقص ہے وہ بیان نہیں کرتے, جو اس کی خوبی ہیں وہ ہم بہت بتاتے ہیں. سر اب دیکھیں ہم بھی جو پاکستانی بزنس مین ہیں وہ بھی پاکستانی کمیونٹی کا حصہ ہے. آپ خالی گاڑیوں کے لے لیں, آپ جو تیل بیچتے ہیں ان سے دیکھ لیں, تیل میں ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا جو بھی کسی بھی ایگریکلچرل کسی بھی آپ سبزیوں میں وہ اپنا گندے پانی سے سبزیاں بنا رہے ہوتے ہیں, دودھ میں جو ہے نا ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں گاڑیوں جو بیچتے ہیں لوگ وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جی.
ہمیں دیکھیں ہمیں اپنے گریبان میں جانا چاہیے. میں بہت چھوٹی عمر سے میں اس بزنس میں میرا ایک شوق تھا. میری فیملی جو تھی کنسٹرکشن میں تھی, اور ہم پچھلی 3 نسلوں سے جو ہے نا جنریشن سے ہمارا بزنس جو ہے نا جی وہ مین جو ہے کنسٹرکشن, اور ہم نے زیادہ تر آرمی کے ہی پروجیکٹس کیے ہیں. مجھے شوق تھا, میرے باپ کو بھی گارڈنگ کا شوق تھا, میں اس شوق کو اپنا بزنس میں لے کے آیا. میں نے سر اپنا جاپان سے پیشن جب پروفیشن بن جائے جی تو پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے. ایگزیکٹلی. میں نے جی اپنا جب یہ جاپان سے جی میں نے اپنے بزنس کو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. میں نے یہ کہ میں نے وہاں سے ان لوگوں کو ان جاپانیوں کو میں نے دیکھا ہے, ان کی کمٹمنٹ. وہ غیر مسلم ہے, اور ان کی غیر مسلم یا اس میں یہ, اور میں نے ویسٹرن بہت سے نیشنز کو دیکھا ہے, اور ان کی جو ہے نا کمٹمنٹ اپنے کام سے وہ ہے جی. نہیں, کول فیل تضاد نہیں ہے. ہمارے ایسے لوگ ہم ایسے لوگ بھی ہیں جی جو کہ وہ سیاہ کو سفید اور کیا بتائیں آپ کو, لیکن ہم یہ سب کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہمیں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں ہم بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. لیکن ہم چونکہ میرا اپنا بتاتا ہوں جی, میں نے اپنا چونکہ باہر اپنا جو ہے مجھے ایکسپوجر رہا ہے, میں نے اپنا مختلف ملکوں میں نے بزنس کیا ہے. میں نے ان کی چیزوں کو سیکھا ہے, ان سے سیکھا ہے کہ کمٹمنٹ ہم سیکھ سکتے ہیں, ہم بھی سب لا سکتے ہیں. ہمارے ہی لوگ جب باہر جاتے ہیں ان کے جو جتنے بھی قانون ہیں سب کو فالو کرتے ہیں. آپ یہیں سے اب دیکھیں کہ آپ 3 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر دبئی ہے, آپ جب وہاں پہ اترتے ہیں نا ایئرپورٹ سے, تو کیا مجال ہے کہ جی کوئی اپنی لائن سے باہر نکلا ہو. اور یہاں پہ جب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں VIP پروٹوکول مل جائے. لائن میں کھڑی ہونے کو توہین سمجھتے ہیں اپنے لوگ. پتہ نہیں کیوں یہ ہم یہاں پہ آ کے شاید سمجھتے ہیں یار یہ کوئی یہ ملک نہیں ہے, یہ بنانا ریپبلک ہے, جو مرضی یہاں پہ کرو. نہیں ہے, بس جو شتر بے مہار کی طرح اسی کی طرح جو جی میں آئے کریں. بالکل یہی بات ہے. اسی چیز کو ہمیں بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم باہر جاتے. میرے ایک دفعہ جی کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے, میرے ساتھ میرے دوست تھے, ہم لوگ جا رہے تھے لاہور سے, فلائٹ تھی ہماری بینکاک کے لیے. تو انہوں نے اسپیشلی کوئی ایجنسی کے لوگوں کو کہا کہ اسپیشلی ہمیں جی پروٹوکول یہ وہ. میں نے اسے کہا, میں کہا یار میری بات سنو, جب آپ نے بینکاک ایئرپورٹ پہ اترنا نا, وہاں پہ آپ کا کوئی نہیں ہوگا بندہ ایسا. کہتا نہیں وہاں پہ آپ ہے نا. میں کہا بھائی میں بھی آپ کے ساتھ لائن میں کھڑا ہوں گا, اور دیر از نو ون بی گوئنگ ٹو گیو اس سم اسپیشل ٹریٹمنٹ. تو پلیز یہ اسٹاپ کر دیں. دیکھیں سر قوم میں مصیبت آگے بڑھ سکتی ہے جب ہم اپنے لوگوں کو ہم نے کہیں اپنی عادتیں خراب کی ہیں, بس خود اپنی عادتیں خراب کی ہیں کہ ہم نے خود کو ان چیزوں میں خود کو ڈال لیا ہے کہ جی ہم نے خود کو یہ عادت ڈال لی ہے کہ ہم جب ایئرپورٹ جائیں تو ہمارا بڑا VIP پروٹوکول ہو, لوگ آئیں ہمیں لینے کے لیے بلا بلا. مگر دیگر جو کنٹریز ہیں ان کے لوگوں کی بھی یہ ایک طرح کی اصلاح ہے کہ انہوں نے خود کو ان چیزوں سے بڑا دور رکھا ہے, اور انہوں نے خود جو ہے اپنی خود احتسابی کرتے ہوئے ان چیزوں سے بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت دور. ہمارے معاشرے میں نا ایک جب سے یہ پاکستان بنا نا جی, یہاں پہ جو سوسائٹی میں جو ایک ناانصافی شروع سے دیکھنے میں آئی ہے, جو آپ کی گورنمنٹ ہے اور جو بیوروکریسی ہے, آپ کی جو ایک اشرافیہ ہے, سب ایک سسٹم ہے. آپ کے اسکولز ہیں, آپ کے کالجز ہیں, وہ یعنی کہ ایک ڈویژن جو ہے نا جی بہت بڑی بن گئی ہوئی ہے. وہ آپ ہر کہیں جگہ کوئی نہ کوئی مافیاز ہے. ایگزیکٹلی. اور وہاں پہ بھی مافیا, وہاں پہ, اور ہر جگہ پہ جی ان کے نمائندے بیٹھے ہیں, کوئی ایک ٹیلنٹڈ کو نیچے سے اوپر نہیں آنے دیتا. سر میں بلکہ اسی کوشچن کی طرف آ رہا تھا, کیونکہ آپ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ آپ جو کار ڈیلر ایسوسیشن ہے اس کا پریزیڈنٹ ہے. فیوچر کیا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا؟ ابھی گاڑیاں جیسے کہ پہلے آ رہی تھیں پاکستان میں, سر وہ بھی ایک ہم جو ہے نا جی پچھلے 40 سالوں سے جی ایک مافیا کا شکار ہوئے ہیں جی. دیکھیں ہمیں کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. ہم لوگ کارڈ جو اسمبلرز ہیں, ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمیں گورنمنٹ کی پالیسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم اصلاح چاہتے ہیں, ہم ریفارمز ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ بزنس کریں, آپ ایکسپلوٹیشن نہ کریں عوام کا. ہم اس میں ایک وہ جو لوگ ہیں جو کہ ویکیوم کو, جو ایک ویکیوم بنایا ہوا ہے اسمبلرز نے, وہ انہوں نے اپنی سب سٹینڈرڈ گاڑیوں کو جی شروع سے انہوں نے انہیں ڈیلیشن پروگرام بنائے کہ جی ڈیلیشن ہم پوری کریں گے. پاکستان میڈ ان پاکستان بنائیں گے, نہیں بنائی. 40 سال گزریں گے, ابھی بھی سر یہ $2 بلین کی سال کی امپورٹ کر رہے ہیں پارٹس کی, اور پھر ملینز آف ڈالرز ہر سال ری ایمبرس کرتے ہیں اپنا پروفٹ اپنے
اوریجن کنٹریز میں. ہم جب کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں گاڑیوں کی اپنے پیسہ سارا ہم سے کما رہے ہیں, جی پیسہ ہم سے کما رہے ہیں, اور ان کا مین فوکس کون ہوتا ہے؟ گورنمنٹ مشینری, منسٹری آف کامرس, منسٹری آف انڈسٹریز, پرائم منسٹر, منسٹری آف فائنانس, ان پہ ان کے. تو پھر اس کے بہترین حال نہیں کہ امپورٹ کو کھول دی جائے تاکہ باہر سے گاڑیاں آئیں. تو یہ تو خود دیکھیں جی عرض یہ ہے کہ یہ ایک ہم نے بڑی دفعہ یہ پرپوزل, ابھی بھی ہم نے ہر سال ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, سب سے کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک مقابلے کی فضا لے کر آئیں, ایک کمپٹیشن کی فضا لائیں, کمپٹیشن آئے گا, مقابلے کی فضا آئے گی. جی جی بالکل, جس میں کہ آپ جب یہ ایسا لے کر آئیں گے تو ان کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا. بالکل سب اسٹینڈرڈ جو یہ انہوں نے گاڑیاں بناتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کو آئے گا کہ یار دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں انڈیا, میں آپ کو نام نہیں لیتا ملک کا, چلے چھوڑے اس کو, ہمارا وہ جو بھی ہے, لیکن وہ وہاں پہ جی یہ سچویشن ہے. جو گاڑی یہاں پہ یہ بیچ رہی ہے 16 لاکھ کی سوزوکی گاڑی, یہ جو چھوٹی گاڑی ہے, وہ وہاں پہ جی ماروتی کے نام سے وہ اپنا ان کی کرنسی میں 3 لاکھ کی سیل ہوتی ہے, اور وہ پاکستانی کا آپ اس کی چینج بھی کرنسی کا بنا لے تو تقریباً کوئی 6.5-7 لاکھ کی پڑتی ہے. یہاں پہ 16 لاکھ کی گاڑی بیچتی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سیفٹی میجر اور جو بھی دوسرے پیرامیٹرز ہیں اور ان کے اپنے سیفٹی پیرامیٹرز بھی نہیں ہے, یہ بھی بڑی ضروری بات ہے. آپ جو جاپان سے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں اس کے سیفٹی پیرامیٹرز اس میں 4 ایئر بیگز لگے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی بریس پہ. یہ نہیں کہ ہم دیکھیں, ہم کہتے ہیں جی آپ میڈ ان پاکستان بنا لیں, چھوٹی گاڑی کو انہوں نے لیگزری بنایا ہے, جبکہ یہاں پہ دیکھیں مہران گاڑی دیکھ رہے ہیں کتنے پیسے لے رہے ہیں. یہ ویگن آر لے لیں آپ, کتنے پیسے لے رہے ہیں, 16-17 لاکھ کی گاڑی ہے جی. کچھ بھی نہیں ہے, انسان کی جان کا تحفظ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز اس کے اندر بلٹ نہیں جی. آپ ایک ٹوٹل استحصال ہے عوام کا, اور یہ کیا کس کی قیمت پہ؟ عوام کے نام کے اوپر آپ ان کو جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو آپ ایک ٹوٹل پروٹیکشن, اوور پروٹیکشن پچھلے 40 سال کب تک دیں گے پروٹیکشن؟ کب تک آپ لوگوں کو جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ کرنے دیں گے سال, اور اب اس کے بعد آپ یہ کہیں گے نہیں جی یہ انویسٹر ہیں جی ہم, یہ تو ان کو تو جی ہم نے جو ہے نا وہ جی یہ جابز لے کر آئے. اور بھائی آپ ایک دنیا میں دبئی میں جی پچھلے 20 سال سے انہوں نے وہاں پہ فری زونز بنا دیے, اور وہاں سے وہ ری ایکسپورٹ کر رہے ہیں گاڑی. ہم ہی پاکستانی $4 ارب کی سال کی جی وہاں پہ امپورٹ ہو رہی ہے گاڑیوں کی, اور پھر وہ آگے ری ایکسپورٹ ہوتی ہے. میں سب آخری 1.5 منٹ ہمارے پاس, کیا میسج دیں گے آپ حکومت کو؟ سر میں یہ میسج دوں گا کہ خدا کے لیے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, ایسے لوگوں سے اپنی نجات حاصل کریں جو کہ آپ کی گورنمنٹ کو تباہ کرنے پہ تلے ہیں, اور آپ کے جو ویژن ہے, جو اتنی اسٹرگل کی ہے آپ نے ایک انصاف کے لیے, اس کو تباہ کرنے, ان سے جان چھڑائیں. اور ایسے جو آپ کے وزیر اور جو ایڈوائزر ہیں جو کہ آپ کو ایسے شو کرتے ہیں کہ جی یہی لوگ ہیں جو کہ اپنا آپ کی مدد کر جو ہیں, آپ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو, اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو جو پاکستانی لوکل بزنس مین ہیں ان کو سپورٹ کریں. آپ اپنا ہماری بات تو سنیں, ہمارے ساتھ بیٹھے, اور ہم دیکھیں وہ کرنا چاہتے ہیں جی. ہم نے ان کو آفر دی ہے $2 ارب کی ہم انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, $400 ملین جی ہم فری زون میں لگانا چاہتے ہیں, اور 100 ارب کی ان کو سال کا ریونیو دے سکتے ہیں. اچھا, صرف ایک ہمیں چھوٹی تعداد میں امپورٹ کرنے کی, ریسٹرکٹیو امپورٹ کی پرمیشن, بڑی پروپوزل کو لے سیدھے, بڑی زبردست. بے حد شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جی میاں شعیب احمد صاحب, انٹرنیشنل کار ڈیلر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی, اصلاح معاشرہ کی بھی بات ہوئی ان کے ساتھ, اور ان کی جو اپنی فیلڈ ہے اس سے ریلیونٹ بھی کافی ساری گفتگو ہوئی. اور نہ کہ نوجوانوں کا کردار جو ہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے نوجوانوں کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہم ان نوجوانوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنے ہو, انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہو کسی بھی شعبے کے اندر, کسی بھی فیلڈ کے اندر. اور ایک ایسے ہی ایک نوجوان جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے, عبدالحسیب ناصر ان کا نام ہے, جنہوں نے ای گیمنگ میں ورلڈ لیگ کو کوالیفائی کیا اور ابھی پولینڈ جا رہے ہیں. ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحسیب ناصر. السلام علیکم, بے حد شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. عبدالحسیب ناصر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نے ای گیمنگ ون کی ہے اور آپ نے ورلڈ لیگ کو کوالیفائی کیا اور آپ جا رہے ہیں پولینڈ سے ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں. کیا احساسات ہیں, کیا جذبات ہیں, ذرا شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ورلڈ لیگ کو پاکستان کے لیے ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے ہماری ٹیم نے صرف کوالیفائی کی ہے, اس میں 1000+ ٹیم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, جس میں سے ایک ٹیم نے صرف ورلڈ لیگ کے لیے جانا تھا. تو آپ کو میں بتاتا ہوں, مطلب ورلڈ لیگ یہ PUBG موبائل گیم ہے, یہ ہر سال ٹورنامنٹ کرواتی ہے ایک آفیشیل ورلڈ لیول پہ. اس میں سے ڈفرینٹ کنٹریز میں سے ایک ٹیم ریپرزینٹ کرنے آتی ہے, وہ کھیلنے آتی ہے.
तो पाकिस्तान का भी इस ईयर उन्होंने स्लॉट दी थी, पाकिस्तान से भी एक टीम ने क्वालिफाई करना था और उससे हमारी टीम फ्री स्टाइल ने क्वालिफाई की है। अब्दुल हसीब नासिर, ये बताइएगा कि ई गेमिंग का फ्यूचर आप पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान को अगर कोई अपनी तजवीज़ आप देना चाहें। पाकिस्तान के हवाले से ई गेमिंग का उस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती जिस तरह वो बाकी स्पोर्ट्स को, मतलब क्रिकेट को सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है, हालांकि ई गेमिंग भी एक स्पोर्ट्स के अंदर आती है, ई स्पोर्ट्स के अंदर आती है। तो जिस तरह बाकी कंट्रीज में ई गेमिंग को बहुत सपोर्ट दी जाती है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे इंडिया में ई गेमिंग का बहुत स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सच स्कोप नहीं है, आपको कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती, कोई आपका बैकअप नहीं है, आपको उस तरह सपोर्ट नहीं मिलती जिस तरह स्पोर्ट्स बाकी क्रिकेट वगैरह को मिलती है। जी अब्दुल हसीब नासिर, एक आखिरी सवाल आप ये बताइएगा कि कितने हमारे नौजवान हैं जो ई गेमिंग के साथ मुंसलिक हैं, जो ई गेमिंग खेलते हैं, कितने नौजवान होंगे पाकिस्तान में आपका अंदाजे के मुताबिक? ई गेमिंग है वो आजकल, पहले कंसोल वगैरह गेमिंग होती थी कंप्यूटर पे, कंसोल पे, लेकिन अब जो है ई गेमिंग की तरफ ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, मोबाइल की तरफ भी आ गए हैं। मतलब पहले आप फोर्टनाइट देख लें, वो 2018 में उसका जो है आपको पाकिस्तान रीजन से रखने चाहिए थे, एक आपका जो है वो आपको दूसरे रीजन से ना होना चाहिए था। तो हम 4 लड़के पाकिस्तान से हैं और एक हमारा तुर्किश है। जी बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल हसीब नासिर। अब्दुल हसीब नासिर ने ई गेमिंग में विन किया है और इन्होंने वर्ल्ड लीग को क्वालिफाई किया है और अभी पोलैंड जा रहे हैं। यकीनन एक खुशी की बात है और उन्होंने अपने एहसासात और जज्बात भी हमारे साथ शेयर किए। आगे बढ़ते हैं और हमारा सेगमेंट जी नात कैनात, और नात कैनात के सेगमेंट में आप सुन पाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाखान हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और उनकी आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुनते हैं। एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद आएंगे और पेशी खिदमत होगा हमारा सेगमेंट नात के नात। कीप वॉचिंग कैपिटल टीवी। This program is brought to you by Shapush Textile Private Limited. जी वेलकम बैक। और हमारा खूबसूरत सेगमेंट नात के नात के सेगमेंट में हुज़ूर का सना खान हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उनके आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुनने की सआदत हासिल करते हैं। आज जो सना खान हमारी इस बज़म की जीनत बने, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उनका नाम है जी मोहसिन अली ज़ियाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मोहसिन अली ज़ियाई साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने हुज़ूर की नात जो है वो उम्र के किस हिस्से से पढ़ना शुरू की थी और किससे आपने सीखी हुज़ूर की नात पढ़ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी मैं कैपिटल टीवी वालों का और आपका बिलखुसूस बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस महफ़िल में दावत दी है। मैं बचपन से ये नातें पढ़ रहा हूँ। मेरे उस्ताद मेरे वालिद साहब भी हैं और ज़्यादातर मैं जनाब खालद साहब से या ज़बीब मसूद शाह साहब आपको सुनता हूँ। ज़बरदस्त जी। पूरी दुनिया उनको सुनती है और फिर उनसे मुतासर होती हैं। खैर पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर उनके शागिर्द क्या सुनाने जा रहे हैं आप? मैं ताजदार बरेली हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला बिस्मिल्लाह। आपका कलाम। बिस्मिल्लाह। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जगह फिदा। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जगह फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। दो जहां से भी
اور کروں مدح اہل دول رضا پڑے سے بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے سے بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محسن علی ضیائی صاحب. محسن علی ضیائی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. میری بہت ساری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے لیے. محسن علی ضیائی صاحب کی اس نعت کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب ویسے بھی جب نعت شریف ہو جائے تو اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات نہ کی جائے, اسی نعت کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچے. بہت اچھا لگتا ہے. آج کا یہ پروگرام اسی نعت شریف کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم اللہ محسن کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ حیات باقی, ملاقات باقی, زندگی رہی تو ہر بات باقی. اللہ نے. This program is brought to you by Shapush Textile Private Limited.